اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک وصف بیان فرمائی، ساری صفتیں ہونے کے باوجود بھی ان میں ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ کرتے ہیں۔ توبہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ 3 شعور والی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، ذی شعور۔ پہلے فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جن کے اندر نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں۔ نمبر 2 جنات ہیں، انسان سے پہلے ان کو اللہ نے بنایا۔ یہ جنات، ان کے اندر شر کا مادہ بھی ہے، خیر کا مادہ بھی ہے، لیکن شر کا مادہ زیادہ ہے۔ نمبر 3 انسان ہیں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر کو برابر رکھا ہے۔ جتنا بھی نیک آدمی ہو اس کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہوتا ہے، جتنا بھی گناہ گار ہو اس کے اندر نیکی کا اور خیر کا مادہ بھی ہوتا ہے۔ پھر انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء علیہم السلام، ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں، ان کو اللہ نے گناہوں سے معصوم بنایا۔ آدم تا عیسیٰ سارے نبی اللہ کے معصوم پیغمبر، پھر میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف معصوم نہیں بلکہ آپ امام المعصومین ہیں، معصوموں کے سردار ہیں۔ باقی سارے نبیوں کو حکم تھا کہ گناہ کے قریب نہیں جانا۔ میرے آپ کے پیغمبر کی باری آئی تو اللہ نے گناہ کو کہا کہ تو نے میرے نبی کے قریب نہیں جانا۔ نبی سارے معصوم ہوتے ہیں، نبیوں کے بعد کوئی ایسا نہیں جو معصوم ہو، چاہے وہ صحابہ کی ذات ہی کیوں نہیں۔ صحابہ محفوظ تو ہیں، معصوم نہیں۔ محفوظ وہ ہوتے ہیں جس سے گناہ تو ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا کے اندر ان کو پاک کر کے اللہ اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ نصیب فرمائے، یہ ہوتے ہیں محفوظ۔ صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، لیکن توبہ استغفار یہ ایسا وصف ہے کہ ان معصوم نبیوں نے بھی اس وصف کو مضبوطی سے تھاما۔ جب میں نے انبیاء کی کہانیاں، انبیاء کے تذکرے، قصص پڑھے، سب سے پہلے نبی ابو الانبیاء، انسان اول حضرت آدم علیہ السلام، آپ ان کو پڑھیں۔ ایک ذرا سی چوک ہوئی، گناہ نہیں تھا، ایک ذرا سی چوک ہوئی، اس چوک پر اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک رو رو کے معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم کیا کہ وہ الفاظ قرآن میں ذکر فرمائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے الفاظ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں پڑھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہی دعوت دے رہے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اے میری قوم، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ رحمت کی بارشیں نصیب فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو میں نے پڑھا۔ نوح علیہ السلام قرآن مجید میں ان کی دعا موجود ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا اللہ سے بخشش مانگو، توبہ کرو، اللہ رحمت کی بارشیں بھیجے گا، اللہ مال میں برکتیں عطا فرما دے گا، اولادوں میں برکتیں عطا فرما دے گا، باغ نہریں اللہ عطا فرما دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت اولاد نہیں، فرمایا استغفار کر،
دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت باغ میں برکت نہیں ہو رہی، باغ نہیں پھل رہا، فرمایا استغفار کر۔ ایک آدمی آیا، کہا جی حضرت میرے ہاں بارش نہیں ہو رہی، فرمایا جی استغفار کر۔ مال کی کمی کی شکایت کی تو فرمایا استغفار کر۔ مریدین نے کہا حضرت بیماریاں مختلف ہیں اور نسخہ ایک دے رہے ہیں، فرمائیے میں نہیں دے رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار کی برکت سے اللہ گناہوں میں بخشش کے پروانے عطا فرماتے ہیں، اللہ استغفار کی برکت سے رحمت کی بارش نصیب فرماتے ہیں، استغفار کی برکت سے یمددکم باموال، اللہ مالوں میں برکت نصیب فرماتے ہیں، استغفار کی برکت سے بنین، اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، استغفار کی برکت سے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ اور نہریں اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھا، قرآن کہہ رہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے حبیب پیغمبر اللہ نے اب آپ کی اگلی پچھلی ساری چوکیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں۔ چوکوں سے مراد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں بھول گئے، کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم کو کہ پیر ٹھہرو میں سرداروں سے بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چوکیں تھی جو اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہونا، میں ساری معاف کر چکا ہوں۔ باوجود اس کے اللہ فرما رہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیح بیان کر، حمد بیان کر، پھر بخشش اللہ سے طلب کر۔ امام المعصومین پیغمبر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک محفل میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 70 مرتبہ اللہ سے بخشش کی دعا کیا کرتے تھے۔ اصل میں امام الانبیاء امت کو یہ سبق دے رہے ہیں، نیک بندے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ نے اپنے عذاب سے بچنے کی خاطر ہمیں 2 امانیں اللہ نے نصیب فرمائی تھی۔ ایک وہ امان جو ہمارے بس کے اندر نہیں، جب تک اللہ نے چاہا وہ امان ہمارے اندر رہی، جب اللہ نے چاہا اس امان کو ہم سے اٹھا لیا۔ ایک امان ابھی تک باقی ہے، اگر اس امان کے اندر رہو گے تو اللہ کے عذاب سے بچتے رہو گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کے داماد وہ کون سی امانیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے میٹھے مدنی پیغمبر جب تک آپ اپنی امت کے اندر رہیں گے میں ان کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جہل نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن اللہ نے مکے والوں پہ اجتماعی عذاب نہیں بھیجا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا یہ امان جو حضور والی تھی وہ اللہ نے اٹھا لی۔ دوسری امان استغفار والی ہے، جب تک یہ امت استغفر اللہ اللہ سے معافی اور توبہ کرتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس امت کو اجتماعی عذاب نہیں دیں گے۔ معلوم ہوا کہ توبہ کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنے کی وجہ سے انبیاء کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرماتے ہیں، توبہ استغفار کی برکت سے اللہ اولاد کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مال میں برکتیں نصیب فرماتے ہیں، توبہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالی اولاد کے بعد پھر جنات یعنی باغات اور نہریں نصیب فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ پاک نے قرآن میں اس آیت کو ذکر فرمایا کہ میرے بندے اللہ سے توبہ کرو، سچی اور پکی توبہ۔ کہیں اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا،
مسلمانوں، غیرت مند نوجوانوں، چودھریوں، خانوں، اللہ کی قسم ہے یہ صفت ایسی ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ انسان کو جیسے ہوا پانی کی اشد ضرورت ہے، جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہے، ایسے انسان کو دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے توبہ کا نسخہ اپنانے کی بھی اتنا ہی اشد ضرورت ہے۔ انسان کے اندر توبہ کا مادہ آ جائے، دنیا بھی انسان کی بن جاتی ہے، آخرت بھی انسان کی بن جاتی ہے۔ تبارک و تعالیٰ کو ایک آدمی پسند ہے، وہ کون؟ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، قرآن مجید میں ہے جو آدمی بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ کو بار بار توبہ کرنے والا آدمی پسند ہے۔ یقیناً بار بار توبہ وہی کرے گا جس سے بار بار گناہ ہوگا، جب گناہ ہوتا ہے تو بندہ پھر توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم گناہ کا پتلا ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جس کو اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دیں۔ مسلمانوں، آپ نے بھی معاشرے کے اندر ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، میں نے بھی ایسے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے جناب اپنی اولاد کی خاطر نہ حلال کی تمیز کی نہ حرام کی تمیز کی، جنہوں نے اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کی خاطر اپنوں کی جائیدادیں ہضم کی، جنہوں نے اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کی خاطر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی جائیدادوں کو کھایا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا پھر ایک وقت آتا ہے یہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ اولاد اس کو ایسے پھینکتی ہے جیسے بندہ آم کھا کے گٹھلی پھینکتا ہے، جیسے عضو زید کو کاٹ کر دور پھینک دیا جاتا ہے، جیسے جسم کے پھوڑے پھنسی کو آپریشن کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس بوڑھیپا آتا ہے، انسان کی سنوائی جواب دے جاتی ہے، انسان کی بینائی جواب دے جاتی ہے، انسان صحیح طرح سے کھا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ہاتھوں میں ریشہ پڑ جاتا ہے اور جناب اس کے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، لاٹھی کے ذریعے وہ انسان چل رہا ہوتا ہے اور انسان کا سر کانپ رہا ہوتا ہے، پھر یہ اپنی اولاد کے اوپر بھی بوجھ ہوتا ہے، یہ اپنی جناب بیوی کو قبر کے اندر اتار چکا ہوتا ہے، ساری دنیا اس سے تنگ ہوتی ہے، اولاد اس سے مشورہ نہیں لیتی ہے، دنیا بے وفا ہے، لیکن اللہ بے وفا نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ 90 سال تک تو نماز نہ پڑھ، 90 سال تک تو نے روزہ نہ رکھا، 90 سال تک تو نے مجھے یاد نہ کیا، جب ساری دنیا تجھ سے منہ پھیر لے، یاد رکھنا تیرے سارے دروازے بند ہو جائیں، پھر بھی مجھ رب کا دروازہ بند نہیں ہوتا، تو آ جانا، وضو بنانا، 2 رکعت پڑھنا، ان کامتے ہونٹ اپنے کامتے ہاتھوں کو اٹھانا، اللہ کے سامنے رو کے دعا کرنا، توبہ کر لینا۔ 90 سال کی عمر میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایک مرتبہ تو رو کے دیکھ، تیرا آنسو زمین پہ بعد میں آئے گا، میں رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے میں ان کی جگہ نیکیاں لکھوا دوں گا، تو آ کر دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، تیرے رونے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھ رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں، ہم دنیا کے سامنے گھنٹوں ہاتھ باندھنے کو تیار ہیں، دنیا کو منانے کی خاطر اپنی پگڑیاں ان کے پاؤں کے اندر ڈالنے کو تیار ہیں، دنیا کے لوگوں کو منانے کی خاطر پورے سفارشوں کے انبار لے کے ہم پہنچنے کو تیار ہیں۔ دنیا کا نظام یہ ہے جتنی منت کرو گے وہ آدمی اتنا اکڑتا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان کو سزا دے کے راضی ہوتا ہے، میرے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کر کے راضی ہوتا ہے۔ دنیا کو تم مناؤ گے اتنا اکڑے گی، رب کو تم مناؤ گے رب اتنا جناب راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کسی موڑ کے اندر آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی ہے، سخت سے سخت جو ہے وہ گناہ گار ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، کوئی ایسی خباثت نہیں تھی جو اس کے اندر نہ ہو، ایسے گناہ کی نحوست نہیں تھی جو اس کے اندر نہ ہو۔ ساری عوام کٹھی ہو کے آئی، کہا موسیٰ باقی مصیبتیں ایک طرف، اس مصیبت کو ہمارے قبیلے قوم سے باہر نکال دیجئے، اس نے ہر گناہ کیا ہوا ہے، اس کے فتنوں سے ہم بہت تنگ آ گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا بھی مہربانی کر، علاقہ چھوڑ، قوم چھوڑ، جہاں سے نکل جا۔ اس بندے کو جنگل کے رخ کر دیا گیا، وہ بندہ جنگلوں کے اندر پھرتا رہا،
भूख प्यास के आलम में बीमारी ने सताया, बीमार हो गया, भूखा प्यासा जंगलों के अंदर पड़ा है, बीमारी सख्त हो गई, हत्ता कि जान कुनी का आलम आ गया, मौत उसको आंखों से नजर आने लगी, बीमारी अलग से थी, फोड़े जिस्म के अंदर पड़े हुए थे, उसी हालत के अंदर पड़ा हुआ अल्लाह के सामने रो पड़ा, कहा अल्लाह मैं इतना गुनाहगार हूँ, कौम वालों ने अपने अंदर मुझे जगह नहीं दी, पर अल्लाह मेरी माँ जिंदा होती मेरी इस हालत को देखकर जरूर तरस करती। अल्लाह मैंने ये सुना है रब माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर मुझे सजा दे के तेरा गुस्सा ठंडा होता है अल्लाह फिर मुझे सजा दे दे, अगर मेरे माफ करने से तेरी रहमत में फर्क नहीं आता पर अल्लाह फिर मुझे तू माफ फरमा दे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत सारी दुनिया के ऊपर गालिब है, हर चीज के ऊपर है, हर चीज के ऊपर है। जब बंदे ने आखिर टाइम थोड़े से आंसू बहाए अल्लाह पाक कितना राजी हुआ, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जाओ मूसा अलैहिस्सलाम को कहो मेरा एक नेक बंदा जंगल के अंदर पड़ा है, उसकी मैयत को उठा के ले आए, उसको गुस्ल देवे, कफन देवे, ऐलान कर दे जो जो आदमी इसका जनाजा पढ़ेगा मैं उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए, गुस्ल दिया, कफन दिया, कफन देने के बाद मुनादी की, सारे लोग उमड़ पड़े कि यार ऐसा कौन सा कुतुब है, कौन सा अब्दाल है, कौन सा नेक है जिसके जनाब जनाजा पढ़ने से अल्लाह गुनाहों को माफ करता है। जब कफन हटाया गया देखा वही गुनाहगार था, कहा मूसा तुमने हमारा टाइम ज़ाया कर दिया, गुनाहगार के जनाजे पढ़ने से कभी अल्लाह राजी होता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने नुक्ता हल फरमाया, कहा मूसा आखिरी वक्त इसने मुझसे ऐसी तौबा की है, अल्लाह की कसम ये तो थोड़े गुनाह हैं, अगर सारी कायनात के गुनाहगारों के लिए ये बंदा दुआ कर देता मेरा सारी दुनिया के गुनाहगारों के गुनाहों को माफ फरमा देता। अजीजों ये जवानी चली जानी, शीशे की बोतल टूट जाए, शीशे का गिलास टूट जाए तुम उसको जुड़ जाएगा, लेकिन उसके अंदर दरार खत्म नहीं होगी, ऐब खत्म नहीं होगा। जिंदगी गुजार लो तुम, गुनाहों पे गुनाह करते रहो, तुम मस्जिद ना आओ। अगर बुढ़ेपे के अंदर तुमने तौबा कर ली गुनाह माफ हो जाएंगे लेकिन दाग नहीं जाएगा। अल्लाह की कसम है तुम चाहोगे कि हम नमाज पढ़ें लेकिन तुम खड़ नहीं सकोगे, तुम चाहोगे हम हज करें फिर भी हज कर नहीं सकोगे। कितने बूढ़े हैं लाखों रुपए खर्च किए, मिना के खैमे में सोए रहे, अरफात जाने की जुर्रत न हुई। ये जवानी, ये सर्दी, अल्लाह के नबी ने फरमाया सर्दी का मौसम मेरी उम्मत के लिए बहुत बड़ी गनीमत है। गनीमत जानो, छोटे छोटे दिन रोजे के लिए हैं, लंबी लंबी रातें रात क़ियाम के लिए थी कि रात को हम के अंदर क़ियाम करते, अल्लाह को मनाते, तौबा करते। ये मौसम गुजर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को कहा या अल्लाह ऐसा बंदा तो दिखा जो तेरा सबसे बड़ा नाफरमान हो। अल्लाह ने फरमाया यूं जाओ एक बंदा मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, उसी अते पते पे पहुंचे, देखा एक बंदा है, बाकी वो गुनाहगार था, मनहूस था, रोटी खा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, थोड़ी देर गुजरी, फिर कहा या अल्लाह कोई अपना नेक बंदा तो दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया उसी अते पते पे जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम गए, वही बंदा रोटी खा रहा था। अल्लाह इससे पहले तो यही गुनाहगार था, सारी कायनात में सबसे ज़्यादा पसंद था, अब सारी कायनात में सबसे ज़्यादा पसंद आ गया। अल्लाह कौन सा अमल कर लिया? अल्लाह ने फरमाया मूसा सारे दिन का थका हारा आया, बीवी ने इसके सामने रोटी रखी, रोटी खाने बैठा, बीवी रो रही थी, बार बार पूछने लगा क्या मुसीबत आ गई, सारा दिन बैर परेशानी से आया हूँ, अब तू रो रही है। उस बीवी ने कहा तू तो सुबह से निकलता है शाम को आता है, सारी महल्ले की औरतें ताने देती हैं, तेरा खामन शराबी, तेरा खामन जानी, तेरा खामन चोर, तेरा खामन बागी, सारे दिन के ताने सुनती हूँ, अंदर अंदर मर जाती हूँ, घुट जाती हूँ, अल्लाह का नामन हाथ मांगती हूँ, अल्लाह के सामने तौबा कर ले, मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, तौबा क्यों नहीं करता? कहा मूसा यूं लुकमा खाते खाते इसने अपना चेहरा फेरा, एक आंसू इसका निकला, जमीन पे आ पड़ा और इसने यही कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे। यार रब इतना जल्दी मांगता है, कभी तुम्हारा ख्याल आया कि अल्लाह इतना जल्दी मान जाता है? कहा इसका चेहरे फेरने की देर थी, आंसू गिरने की देर थी, मैं रब ने इसके गुनाहों को माफ करके इसके सारे अमाल नामे में नेकियां लिखवा दी है।
ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، ہزار مانگو کروڑ دیتا ہے۔ باز آ آنچ ہستی باز آ، چھوڑ دو اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کی قسم ہے چھوڑ دو۔ اللہ کے لیے راتیں اپنی قیمتی بنا لیں، مصلے آباد کر لیں۔ میں آپ کے آگے نوجوانوں ہاتھ جوڑتا ہوں، ماں باپ کو ذلیل نہ کریں۔ مائیں صبح صبح دروازے کھٹکھٹا رہی ہوتی ہیں، باپ چیخ رہے ہوتے ہیں، نوجوان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کو سیکھ تھوڑی ہوتی ہے، یہ سیکھ یہی تو نافرمانی ہے۔ صحابہ اکرام پہ قربان جائیے، تھوڑی سی بات ہوتی تھی فکر لگ جاتی تھی کہیں موت نہ آ جائے توبہ سے پہلے پہلے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ فضائل اعمال میں ہم روز پڑھتے ہیں۔ صرف تبوک کی جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے، 10 صحابی تھے جو بغیر عذر کے رہ گئے تھے، 7 صحابہ نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کھول دیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 وہ تھے جنہوں نے نبی کو جا کے سچ سچ بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں ان سے بولنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بول چال چھوڑ دی، بیویوں کو کہا کہ ان کا گھر چھوڑ دو، بیویاں گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں جاتا حضور کے سامنے نماز پڑھتا، میں دیکھتا جب میں نماز میں ہوں تو حضور مجھے دیکھ لیتے، جب میں حضور کو دیکھتا تو حضور چہرے انور پھیر لیتے۔ اسی طرح کے 50 دن گزر گئے، 50 راتیں گزر گئی۔ میں اپنے چچا زاد بھائی کے باپ میں گیا، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں ملا، تو میں نے کہا یار تو میرے چچے کا بیٹا ہے، جگری یار ہے، تجھے پتہ ہے میں منافق نہیں مخلص ہوں، تو بھی سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ کہا میرے لیے اللہ کا رسول ہے، جب تک پاک پیغمبر حکم نہ کریں میں آپ سے بول نہیں سکتا ہوں۔ 50 دن 50 راتیں گزر گئی۔ قرآن کہتا ہے زمین وسعت کے باوجود ان کو تنگ ہونے لگی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں مدینہ کے بازار میں کھڑا ہوں، ایک آدمی میرے پاس آیا، میرا پوچھنے لگا کعب بن مالک کا کسی نے پتہ بتایا۔ وہ آیا، اس کے پاس غسان کے بادشاہ کا ایک خط تھا، اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کعب تجھے پیغمبر نے سنا ہے چھوڑ دیا، صحابہ نے چھوڑ دیا، بیوی نے چھوڑ دیا، تجھے اپنوں نے چھوڑ دیا، پرائیوں نے چھوڑ دیا، تو سرداری کے قابل ہے، آ جا نبی کا کلمہ چھوڑ دے اور صحیح بن جا، آدھی بادشاہت دوں گا، بیٹی نکاح کے اندر دوں گا۔ سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کر وہ تنور کے اندر خط ڈالا اور اللہ کے سامنے رویا، کہا یا اللہ دنیا ہم سے یہ امید کرنے لگے اس حالت کے اندر یہ نبی کا کلمہ چھوڑ دیں گے، کہا اے بادشاہ کے سفیر جا کے بادشاہ کو بتا دینا، کعب بن مالک کا پیغام سنا دینا، ایمان اس کو کہتے ہیں، اللہ سے حسن ظن اس کو کہتے ہیں۔ کہا کہہ دینا کعب بن مالک پیغمبر کی غلامی کے اندر گھٹ گھٹ کے مر تو سکتا ہے، محمد عربی کا کلمہ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ رات کو بیٹھا ہے کمرے کے اوپر اور دعا یہ کر رہا ہے کہ اللہ اس حالت میں موت آ گئی کہ تیرا نبی مجھ سے ناراض رہا اور تیرے نبی نے کہا میں اس کا کلمہ نہیں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اللہ میرا کیا بنے گا؟ یہ اس حالت میں پیغمبر کا انتقال ہو گیا اور کعب بن مالک سے پیغمبر ناراض ہو کے چلے گئے، اللہ میرا کیا بنے گا؟ کہا اتنا میں اللہ کے سامنے رویا، اللہ کے سامنے اس قدر رویا، اللہ نے راتوں رات سورہ توبہ پیغمبر پہ نازل فرما دی۔ اللہ چاہتا خواب میں دکھا دیتا، الہام کر دیتا، لیکن توبہ جتنی سچی ہوتی ہے انعام بھی اتنے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جا کر اس کو کہہ دو کہ اب جب تک رب کا قرآن رہے گا سیدنا کعب بن مالک کی توبہ کا بھی شان بیان رہے گا۔ چھوٹی سی غلطی ہوتی صحابہ فوراً توبہ کرتے تھے، تو کیا خیال ہے ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ توبہ کریں گے؟ کہہ دیں گے یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا آج کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو ناراض نہیں کرے گا۔ رب کریم کو ناراض کر کے کیسے ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ کسی حکومت کے قصور نہیں، یہ سارے خود ہی تراشے ہیں، میرے دل نے غموں کے پہ کر میرے مولا نے تو ہر غم سے بچا رکھا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔